وجہ سے میرا شوہر اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا ہے۔ جب بھی میرے ذہن میں یہ بات آتی کہ میرا شوہر نامرد ہے تو مجھے اپنی زندگی پر غصہ آنے لگتا۔ ایک تو مجھے عمر میں بھی بہت ہی زیادہ بڑا تھا اور دوسرا وہ میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے اپنے شوہر سے گن آنے لگی تھی۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی۔ صبح اٹھ کر وہ کام پر چلا جاتا، رات کو میرے کمرے میں آتا، کچھ دیر کے لیے مجھ سے باتیں کرتا اور پھر سونے کے لیے اپنی ماں کے کمرے میں جا کر اپنی ماں کے ساتھ سو جاتا۔ اور ایسے ہی اس کی ماں تھی کہ وہاں سے کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ اس کی ماں بھی جانتی تھی کہ میرا بیٹا ایک مرد نہیں ہے۔ لیکن مجھے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ پھر میری زندگی کیوں برباد کی ہے؟ اگر یہ شادی کے قابل نہیں تھا تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ اب مجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں کتنا صبر کرتی؟ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے سسر کو ساری حقیقت بتا دوں گی، اور پھر میں اس دن کا انتظار کرنے لگی کہ جب مجھے موقع مل جائے اور میں اپنے سسر کو ساری حقیقت بیان کرواؤں۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ میری ساس اور میرے شوہر بازار گئے ہوئے تھے۔ میرا سسر اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ میری ساس اور میرے شوہر بازار گئے ہوئے ہیں تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے سسر کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے اپنے سسر کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے کہا، آ جاؤ اندر، آ جاؤ، میں باہر کیوں کھڑی ہو؟ میں جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور سسر نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹھ جاؤ اور بتاؤ کیا بات ہے؟ آج تو بڑے دن بعد میرے کمرے میں آنا ہوا تمہارا۔ پہلے تو میں کچھ نہ بولی، لیکن پھر میں نے اپنے سسر سے کہا کہ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میرا سسر بھی حیران رہ گیا کہ ایسی کون سی بات ہے جو یہ مجھ سے کرنے آئی ہے۔ پھر میں نے بولنا شروع کر دیا اور اپنے سسر کو بتانا شروع کیا کہ میرا شوہر رات کو میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا اور جا کر اپنی ماں کے کمرے میں سو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میری خواہشات اور میری ضروریات کو بھی پورا نہیں کرتا۔ میرے شوہر کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا جب دل چاہتا ہے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی ماں کے کمرے میں جا کر اپنی ماں کے ساتھ سو جاتا ہے۔ یہ حق میرا ہے، اس کی ماں کا نہیں۔ میں غصے سے بولی۔ میرا سسرال میری باتیں سن کر حیران ہونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے تو اس بات کا کبھی نہیں پتہ چلا، یہاں تک کہ تمہاری ساس نے بھی مجھے کبھی نہیں بتایا۔ لیکن اس دن میں نے اپنے سسر کو ساری حقیقت بیان کر دی تھی کہ آج تک اس نے مجھے کچھ نہیں کیا۔ اگر میں اپنی خواہش پوری کرنے کا کہتی بھی ہوں تو میری بات نہیں سنتا، اور یہاں تک کہ وہ میری جائز ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتا۔ یہ سنتے ہی میرے سسر نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہوں۔ میں نے اپنے سسر سے کہا کہ آپ اس کا کیا حل نکالیں گے اور میں کتنے دن صبر کروں؟ مجھ سے اب اور زیادہ صبر نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو مجھے چھوڑ دے۔ پھر میرا سسر مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو ایک حل ہے میرے پاس، میں تمہاری خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں۔ پرسوں سے میں اس کام کی خواہش لیے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے سسر سے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ میری خواہش اور میری ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو آپ کر دیں۔ میرے سسر نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہنے لگا کہ اس بات کا صرف تمہیں اور مجھے پتہ ہے،